اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، 18واں پارہ ہے قد افلح۔ اس میں 3 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورہ مومنون اور سورہ نور پر یہ تیسرا گروپ ختم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا بیچ بیچ میں کہ اس گروپ کی تقسیم کے نتیجے میں آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سورت کی شروعات یہ ہے، مومنین کے کچھ صفات بتائے گئے۔ اس سے پہلے والی سورت سورہ حج کے اختتام میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارا فریضہ منصبی کیا ہے، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے۔ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی دینے کی ضرورت ہے، اور اس کام کرنے والوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جب نماز پڑھتے ہیں، چونکہ گزشتہ صورت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اس کے لیے نماز ذریعہ ہے، اور نماز ایک سوئی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، فوکسڈ ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو مدت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم از کم اس رمضان کے حوالے سے ہم اپنے نمازوں کو درست کریں اور سمجھیں؟ اللہ اکبر رکعت باندھنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک کیا پڑھتے ہیں، کم از کم اس کا ادراک ہو جائے۔ نمبر 2 یہ کہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، گاسپ سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ لغو کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو ہوٹلوں میں یا تو وقت کاٹے گی یا سیر سپاٹے میں یا گیجٹس میں اپنا وقت کاٹتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ ہر وہ کام جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ لغو ہے، بیکار کام ہے، اور مومن یہ کام نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر بتایا کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 4 وہ اپنی شہوت پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے کردار کی بلندی یہ ہے کہ اسے اپنے شہوت پر کنٹرول ہو، اور جائز راستے بتا دیے گئے کہ سوائے بیوی کے اور لونڈی کے، جو کسی زمانے میں اس کا پرمیشن تھا لیکن آج اگر وہ موقع نہیں ہے، تو صرف بیوی پر جو لوگ اکتفا کریں گے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ تجاوز کریں گے وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہا کہ وہ امانت اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمبر 6 یہ کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہا نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، نمبر 6 میں کہا گیا وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، اس کے کچھ انفسی دلائل بھی ہیں، کچھ آفاقی دلائل بھی ہیں، کچھ اندرونی دلائل بھی ہیں، کچھ بیرونی دلائل بھی ہیں۔ اندرونی دلائل میں بڑی شاندار آیت آتی ہے، یہ آیت اس جگہ اور سورہ حج میں آیت نمبر 5، یہ 2 آیتوں کو اگر کوئی اطمینان سے پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے، حیرت انگیز طریقے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پروسیس کو بتا دیے جو فیٹس ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں۔ گائنیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے، عورت کے پیٹ میں حمل جو ٹھہرتا ہے، اس کے سلسلے میں ابھی 40-50 سال پہلے تک آئیڈیا نہیں تھا، کلیئرٹی نہیں تھی۔ ایک زمانے دراز سے سمجھتے تھے کہ عورت کی جو ماہواری ہوتی ہے وہی خون منجمد ہو کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خیال تھا کہ انسان جو مادہ منویہ عورت کے پیٹ میں بھیجتا ہے اس میں سیلز ہوتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ 18ویں صدی میں مائکروسکوپ ایجاد ہو گیا تو اس سے جب سیلز کو دیکھا گیا تو سمجھنے لگے کہ اس کے اندر ایک منیچر بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، جو ماں کی پیٹ میں جانے کے بعد وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو سٹیجز قرآن نے بیان کیے وہ بہت لیٹ سے انسانوں نے دریافت کیے۔ کیتھ مور نام کے ایک سائنٹسٹ، ایک بایولوجسٹ، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس پر کتاب لکھی اور وہ ایمان لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے نطفہ
انسان اس شکل میں ہوتا ہے، زائگوٹ کی شکل میں، جو مرد کے مادہ منویہ اور عورت کے بیضے سے دونوں کے ملاپ سے زائگوٹ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ایک ایک لفظ، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، فی قرار مکین، یوٹیرس کے اندر کیسے وہ بچہ جب فیلوپین ٹیوب سے پھسل کر آتا ہے ایک ہفتے کے بعد تو ماں کے پیٹ کے اندر کے حصے میں 3-4 دن تک چکر کاٹتا ہے اور اپنے لیے ایک جگہ چمٹ جانے کا، چپکا لینے کا، لٹک جانے کا ایک موقع پاتا ہے، ایک جگہ پا لیتا ہے اور وہاں وہ اپنے آپ کو چپکا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی علق لیچ کو بھی کہتے ہیں، لیچ لائک سٹرکچر جو خون میں نہایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، مضغہ کا مطلب ہے چیپ فلیش، چبا کر جو گوشت پھینک دیا جاتا ہے اس طرح کی شکل میں بچہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد عظامہ، اس پر ہڈیاں چڑھنی شروع ہوتی ہیں اور وہ ورٹیبریٹ بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لحمہ، اس پر گوشت چڑھتا ہے، اب وہ جانوروں کی طرح نظر آنے لگتا ہے، انسان نما نظر آنے لگتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان سب مرحلوں سے گزارنے کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، ہم اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ آپ کسی اینیٹومی کے لیب کو جائیں گے میڈیکل کالج میں تو وہاں جارس میں بچے رکھے ہوئے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ اس طرح 40 ہفتے کے بچے رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو پہلے زمانے کے تو نظر نہیں آتے، اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ صاحب ایک جونک ہے۔ انسان جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے تو جونک نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لگے گا کہ لوئر ٹائپ آف میمل نظر آ رہا ہے، سی ہارس کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر جب ورٹیبریٹ انیمل کی طرح بننے لگتا ہے، ریڑھ کی ہڈی آنے لگتی ہے اور پھر ایک غیر مشکل گنبد کی طرح ایک سر آنے لگتا ہے، تو اس کے بعد وہ چمپینزی کی طرح دکھنے لگتا ہے جو ڈسپروپورشنیٹ بڑے سر اور چھوٹے ہاتھ پیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم یہ سب دیکھو گے مرحلوں میں تو کہیں لگتا ہی نہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں جونک لگ رہا ہے، کہیں سمندری گھوڑا نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور آخر میں 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہترین مخلوق بنا کر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاق کے دلائل دیے اور بتایا کہ 7 دھاری والی آسمان پر غور کرو، یعنی کبھی رینبو آتا ہے یا رنگا رنگی کائنات کے اندر جو پائی جاتی ہے اس پر غور کرو۔ دوسرا واٹر سائیکل پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو کہ جو کائنات کے اندر پانی ہے دنیا کے آس پاس میں وہ ایک فکسڈ کوانٹم میں ہے اور اسی پانی کو مختلف مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ بتایا گیا کہ تم دیکھو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ڈرائی فروٹس پیدا کیے اور بعض جوسی فروٹس پیدا کیے، بعض تمہارے لیے آئلی فروٹس پیدا کیے۔ نمبر 4 مویشیوں میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں جس پر وعلی الفلک تحملون، جس پر سوار ہو کر تم جاتے ہو۔ قرآن کا انداز ہے کہ کشتی کی بات آئی تو صاحب کشتی کا ذکر کر دیا، فوراً وہاں ایک نکتہ نکل گیا کہ کشتی میں سوار ہو کر تم سفر کرتے ہو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا میسیج کیا تھا، نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ کشتی والے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، ان سے ان کی قوم نے مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، بحث کی، اس کا ذکر آیا ہے اس کے اندر، اور کہا کہ کوئی بھی قوم اپنے نبی سے ٹکر لے لے، جھگڑا لے لے، کشمکش کر لے، اس کے بعد اس کا وقت متعین جب آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تعجیل ہوتی ہے، عین وقت پر اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ قوموں کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ نبیوں کا ایسے ہی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے 6 صفات کا ذکر کیا، خشیت الہی ہو، ایمان ہو، شرک نہیں کرتے، انفاق کرتے ہیں، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ مسابقت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ قرآن پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، یہ کہ تمہارے باپ دادا کا طریقہ صحیح تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طریقہ صحیح ہے۔ تم رسول کو نہیں ماننا چاہتے ہو لیکن رسول کی زندگی کو دیکھو، تمہارے درمیان اس نے زندگی بسر کی ہے تو وہ ایک اچھا انسان، بھلا انسان کے حیثیت سے متعارف تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ قبض کے اندر مبتلا ہے، دیوانگی کے اندر مبتلا ہے، بتاؤ کہ کیا یہ جنون ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنا پیارا کلام کسی کی زبان سے وارد ہو جائے، نکل جائے؟ تمہیں حق سے کرائیت ہے، یاد رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا اور تمہیں اس کی سزا دے گا۔
تم دوسروں کا دم چھلا بننے کے بجائے، کسی اور کی بات ماننے کے بجائے تم خود عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور رسول کی بات کو سنتے کیوں نہیں ہو؟ کان اور آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی، اسے کھول کر کائنات کو بھی دیکھو اور رسول کی باتوں کو بھی سنو۔ زندگی بعد موت ایک افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو تمہیں اس وقت بچنے کا کوئی یارہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم نیک عمل کیے ہوئے ہوتے۔ موت کے وقت فرشتے جھڑکی دے کر انہیں نکال کر لے جائیں گے، اور جب قیامت میں پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس تو کہنے لگیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار ہم پر ہماری شقاوت غالب آ گئی تھی اور ہم بدبخت انسان تھے۔ اور مومنین اس کے برعکس ہمیشہ دنیا میں بھی یہ کہتے رہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پروردگار ہم ایمان لے آئے اور ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پر۔ اس کے بعد حضرات دوسری سورت شروع ہوتی ہے اور یہ تیسرے گروپ کی اختتامی سورت ہے، کشمکش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کشمکش کا سب سے سنگین ترین دور 5 اور 6 سن ہجری کا دور تھا، جس میں نہ صرف یہ ہے کہ جنگیں ہوئیں، نہ صرف یہ ہے کہ جان کے لالے پڑے، بلکہ سائیکالوجیکل پین بھی دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی عصمت پر الزام لگا دیا گیا۔ انتہائی کشمکش کا زمانہ تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے نکات کی شکل میں پیش کروں گا، اور یاد رہے کہ مدنی صورتوں میں اکثر صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت کے قوانین پیش کیے گئے، جیسے کہ سورہ بقرہ ہم نے دیکھا، سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اور سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے قوانین پیش کیے۔ اس میں پہلا قانون آیا زنا سے متعلق، چونکہ وہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کے لیے ایک جنگ کے لیے گئے تھے، اور آپ ہمیشہ ساتھ میں کسی ایک زوجہ کو ساتھ لے جاتے، تو اس مرتبہ بی بی عائشہ کو لے گئے تھے۔ وہ اس وقت دبلی پتلی ہلکی تھی، اور جنگ ہونے کے بعد جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو اس وقت یہ حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جو ڈھولک اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ بی بی بیٹھ گئیں اور قافلہ چل گیا۔ بعد میں بی بی عائشہ صدیقہ آئیں تو دیکھا کہ کاروان جا چکا ہے، اور وہ وہیں کسی درخت کے نیچے اوڑھنی اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ تو اس وقت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام ہے کہ قافلہ جانے کے بعد سارے جنگ کے میدان کا معائنہ کرنا، جو سامان چھوٹ گئے ان سب کو لے کر آنا، تو آ کر دیکھا تو کہا کہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول کی بیوی یہاں چھوٹ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے اون پر بٹھا دیا اور لا کر قافلے سے ملا دیا۔ تو منافقین جو طاق میں تھے نعوذ باللہ انہوں نے افواہ اڑا دی، اور جب افواہ اڑائی تو اس میں کچھ اچھے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو فوراً روکنا چاہیے۔ کچے ایمان والے، کچے ذہن والے کبھی ایسا کر دیتے ہیں۔ ایمان کی پختگی، صحابہ کی ایمان کی پختگی کا سامان اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے ذریعے سے کیا۔ کہا کہ زانی کو، مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اس میں ذرا برابر رحم نہیں ہونا چاہیے اور لوگ موجود رہیں۔ یعنی مرد اور عورت دونوں کے جنسی خواہشات کی تکمیل کا واحد راستہ شادی ہے۔ شادی کے علاوہ آؤٹ سائڈ دی میرج، یا تو پری میرج یا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ، سب زنا میں شامل ہوتے ہیں۔ کنزنٹ کے ساتھ، کنزنٹ کے بغیر، ہر دو شکل میں زنا زنا ہے۔ مغرب نے اسے کنزنٹ کے ساتھ کرنے کو برا نہیں مانا ہے، اور وداؤٹ کنزنٹ کو انہوں نے ریپ مانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ 100 کوڑے انہیں مارے جائیں۔ اس کے بعد احادیث سے سنسار کرنے کی بات بھی آئی ہے، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی متوازن بات یہ کہی ہے کہ اصل سزا تو یہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ البتہ جو زنا کا عادی مجرم ہو، جو زمین میں فساد برپا کرتا ہو، ملک کے لیے پرابلم بن جائے، ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اس میں سنساری بھی شامل ہے، اس میں کوئی اور شکل بھی شامل ہے۔ کہا کہ نمبر 2، زانیہ کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ نمبر 3 کہا گیا
کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے اور ثبوت نہ لے آئے، 4 گواہ، تو کہا گیا کہ اگر ثبوت نہیں لائے گا تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کئی واقعات خود میرے پاس بھی آتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ کبھی خود اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی لوگ لے آتے ہیں مسئلہ۔ تو یہ پہلی بات میں عرض کرتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی کوئی کسی پر الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کریں تو وہ پرپیڈ رہے 80 کوڑے کھانے کے لیے۔ آج ہمارے ملک میں وہ قانون تو نہیں ہے، لیکن اس کے گھناؤنے پن کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا نمبر 4 لیان کا مسئلہ۔ کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے تو لیان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آئے گا مسجد میں اور کہے گا کہ میں اپنی بیوی کو میں نے اس حالت میں پایا، 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ عورت بھی ایسا ہی کرے گی، فقہا نے لکھا ہے کہ اسے جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ آئے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہ لیان کا مسئلہ۔ نمبر 5 واقعہ افک، جھوٹ کا واقعہ۔ بی بی عائشہ پر جو طاہرہ اور مطہرہ تھیں، ان کی طہارت و تقدیس پر لوگوں نے الزام لگایا، ان کے عفت کو مشتبہ بنایا، ان کے خلاف شہر کے اندر چرچا کر دیا۔ تو وہ واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے برات کا اظہار کیا اور بتایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی بات اگر آتی تو وہ فوراً کہتے کہ یہ بہتان ہے اور اس طرح کی باتوں میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد نمبر 6 حکم آیا فحش کی تشہیر۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سیکسول جو کنٹینٹ ہے وہ عام نہیں ہونا چاہیے، وہ بیڈ روم افیئر ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر طرف فلم کے پوسٹر ہیں، ناچ گانے ہیں، کلبز ہیں، گندے ناولز پائے جاتے ہیں، کھیل کود پائے جاتے ہیں ایسے جس میں بے حیائی کا اظہار ہوتا ہے، ڈانس ہیں، مقابلہ حسن ہے، یہ وہ سب ہے جو فحش کی تشہیر کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے اندر ان سب کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جائز کھیل ہوں گے، جائز تفریح ہوگی، جائز کتابیں لکھی جائیں گی، وہ سب جائز ہیں، لیکن جو شہوت کو بھڑکائے اس طرح کی چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اور ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 7 پرائیویسی کا ایشو آیا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں اور ذرا کنارے کھڑے ہو جائیں۔ اس زمانے میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، یہ بات یاد رہے کہ گھروں کے اندر دروازے نہیں ہوتے تھے، تو گھر کے سامنے ایک دم تانگ جھانک کرتے ہوئے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ پرائیویسی کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کنارے کھڑے ہو کر پکاریں جس دوست کو بھی پکارنا چاہتے ہوں۔ 8ویں نمبر پر کہا کہ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پردے کے احکام اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ پردہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جو بات یہاں بتائی گئی ہے وہ جینڈر ریلیشن شپ کے رولز بتائے گئے۔ دنیا میں مرد اور عورت کو کہیں نہ کہیں ملنا ہی ہوتا ہے، میاں بیوی کے علاوہ ملاقات ہوتی ہے۔ کالج میں جائیں گے تو لڑکے اور لڑکیوں کو ملنا پڑتا ہے، سب جگہ صرف مسلمان لڑکے اور لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، ٹرین میں، ٹریولنگ میں، بہت سی جگہ مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے امور طے کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں جینڈر ریلیشن شپ کے کچھ اصول بیان کیے گئے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ جینڈر ریلیشن شپ میں پہلا حکم ہے، یہ حکم بالخصوص گھر کے اندر کا ہے کہ کسی کے گھر جائیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے بڑے بڑے گھر نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہوتے ہیں، چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور اس گھر میں کسی وجہ سے جانا ہو، کھانے پانی کے لیے اور عیادت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو، عورتیں اپنا کام کریں، مرد اپنا کام کرتے ہوئے چلے جائیں آگے،
جہاں جا کر بیٹھنا ہے. نگاہوں کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. غض بصر میں یہ بات بھی ہے کہ ضرورتاً کام کرتے ہوئے، فائل لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، چیک کا تبادلہ کرتے ہوئے، یونیورسٹی میں ایکسپیریمنٹس کرتے ہوئے دیکھنا تو پڑتا ہے، لیکن دیکھنے اور دیکھنے میں فرق ہے. ایک دیکھنا کام کا دیکھنا ہے، ایک دیکھنا وہ ہے کہ آدمی دیکھتے دیکھتے ڈی فوکس ہو جائے، کہیں اور چلا جائے. یہ ممنوع ہے، غض بصر ہے کہ انسان کام کے بجائے کسی اور چیز کی طرف اس کی نگاہ چلی جائے. اس سے منع کیا گیا. دوسرا ہے شرمگاہوں کی حفاظت. اس کے علاوہ کچھ اور اصول بتائے گئے. جیسے آج کے زمانے میں کووڈ-19 میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاتی ہے، ایسے ہی مرد اور عورت کو کبھی کسی کام سے ملنا جلنا بھی ہو تو دوریاں رکھنی چاہیے. کلوزنس، پروکسیمیٹی نہیں ہو سکتی، تنہائی میں ملاقات نہیں ہو سکتی، سیلفیز نہیں لیے جا سکتے. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اور کام کی بات جتنی اتنی ہونی چاہیے. تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، جہاں وہ انسانوں کو برگلا دیتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ عورت تو آئے گی معاشرے کے اندر. گھر میں بھی آپ جائیں گے تو عورت نظر آئے گی. کسی دوست کے گھر میں جائیں گے، کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں گے تو نظر آئے گی. غض بصر، آنکھوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور عورت کو ایک اور چیز کا حکم دیا ایکسٹرا. دونوں کو، مردوں کو عورتوں کے برابر ہے. یہ بھی غض بصر کرے، یہ بھی غض بصر کرے. یہ بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا عورت کو کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کو چھپائے. الا ما ظہر منہا. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آٹومیٹکلی ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے لباس ہے، جیسے چوڑیاں ہی اس کی آواز ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو آٹومیٹکلی ظاہر ہو جائے. الا ما ظہر منہا. زینت کو چھپانے کے لیے کہا گیا. زینت وہ جو باہر سے ایڈون کیا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، زیبائش کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے زینت. تخلیق کو زینت نہیں کہتے، فزیولوجی کو زینت نہیں کہتے. جو ایکسٹرا زیبائش کا سامان کیا جاتا ہے اس کو زینت کہا جاتا ہے. اسے چھپانے کے لیے کہا گیا الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. تو یہ ہے عورتوں کو ایکسٹرا تعلیم. اور اس کے بعد اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ لباس دونوں کے لیے چست نہ ہو، بالخصوص عورت کے لیے جس میں لباس میں لوزنس ہو، تھک ہو کپڑے، اٹریکٹیو نہ ہو. جب دو جینڈر کے درمیان ملاپ ہو، اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے سنگار سوار کر سکتی ہے، لیکن بیرون کی دنیا میں یا خود گھر میں کوئی اور مہمان آئیں جن کے سامنے عورت جاتی ہے تو اس وقت اسے بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک مرتبہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب سے پردے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو بیٹے، مختلف قسم کے پردے ہیں اور عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں. ہر ایک کو اس کے لحاظ سے اس کا ضمیر بتائے گا کہ کیسے پردہ کرنا ہے. طبقہ اشرافیہ کی عورتیں گھروں میں زیادہ رہتی ہیں، جن کو کالج جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، ان کو کیسے پردہ کرنا چاہیے وہ بہتر جانتی ہیں. جن کو چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے گھروں میں جانا ہے، ان کو کیسے حیا کے ساتھ رہا جائے یہ ان کو بتانا چاہیے. تو گویا معلوم ہوا کہ ایک قانون میں سب کو فٹ نہیں کیا جا سکتا. بنیادی طور پر نگاہوں کی حفاظت، شرم کی حفاظت، دوری مینٹین کرتے ہوئے، تنہائی نہ ہوتے ہوئے، لباس کو سیدھا سادہ رکھتے ہوئے الگ الگ قسم کے پردے ہو سکتے ہیں، الگ الگ قسم کے جینڈر انٹرمنگلنگ قانون ہو سکتے ہیں، جسے ہم عام طور پر پردہ کہتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں کہ دونوں کے درمیان بے محابہ ملاقاتیں نہ ہو، دونوں کے درمیان بے تکلفی نہ ہو جن میں کوئی رشتہ نہ ہو، دونوں کے درمیان دوری ہونی چاہیے. بوقت ضرورت ملاقات ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آفس میں جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، آپ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو لیب میں ملاقات ہوتی ہے، آپ ٹرین اور ایروپلین میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کسی سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. یہ تو مجبوریاں ہیں.
ورنہ عام اصول یہ ہے کہ دو جنڈر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا اور دوری مینٹین کرنا چاہیے، بلا وجہ بلا تکلف دونوں کی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم آ گیا اور اس کے بعد کہا گیا نکاح کراؤ۔ معاشرے میں کوئی بغیر نکاح کے نہ بیٹھے، مرد ہو کہ عورت ہو، پہلی شادی ہو یا شادی ہونے کے بعد بیوی مر گئی ہو، تو ایسے سب لوگ جو بغیر شادی کے ہیں ان کے نکاح کرائے جائیں۔ نمبر 10۔ نمبر 11 مکاتبت، یعنی غلام ہیں معاشرے کے اندر، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شادی کریں، اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی رقم کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنے مالکوں سے وہ رقم دے کر چھٹکارا پائیں۔ نمبر 12 چکلے، ریڈ لائٹ ایریاز کو ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ 12 احکام آئے۔ نمبر 1 زنا کی سزا بیان کی گئی۔ نمبر 2 زانی اور زانیہ سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 قذف کا مسئلہ۔ نمبر 4 لعان کا مسئلہ۔ نمبر 5 واقع افک کا مسئلہ۔ نمبر 6 تشہیر فحش پر ممانعت۔ نمبر 7 گھروں کی پرائیویسی۔ نمبر 8 غض بصر۔ نمبر 9 عورتوں کے لیے ایکسٹرا جو جنڈر ریلیشن شپ میں احتیاط کرنی ہے یعنی لباس، اس کا تذکرہ۔ اور نمبر 10 نکاح کرانا۔ نمبر 11 غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا۔ نمبر 12 وہ ریڈ لائٹ ایریاز، چکلے، یہ ممنوع قرار دیے گئے اور ان عورتوں کو ریہیبلیٹیٹ کرانے کا کام بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بڑی شاندار آیت ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس میں لوگوں کو کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے کا مطلب کیا ہے؟ روشنی نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال دی گئی۔ ساری کائنات کا نور اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو راستہ دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو۔ انسانی سینے کو دیکھیے آپ، وہ طاق جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا آرچ ہوتا ہے پرانے گھروں میں، قلعوں میں، جہاں لائٹ جلایا جاتا ہے، جہاں چراغ روشن کیا جاتا ہے، تو کہا کہ ایک طاق ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے اور اس چراغ کے اندر ایک لو ہے جو پھڑک رہی ہے۔ انسانی قلب کے اندر فطرت کا نور ہے جو خدا کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس پر مزید باہر سے ہدایت کا نور آ جائے تو فطرت کے نور پر ہدایت کا نور جب جمع ہو جاتا ہے، نور علی نور، اس کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی کہ اندھیرے پر اندھیرا، کوئی سمندر میں ڈوبا ہوا ہو تو سمندر کا اندھیرا، اس پر بادل چھا گئے ہوں تو بادل کا اندھیرا، پھر اندھیرا ہے رات کا اندھیرا، تو اندھیرے پر اندھیرے کے جیسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں، ویسے ایک آدمی جب کفر کے اندر چلا جاتا ہے تو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کی طرف پلٹنے، اس نور کے ذریعے سے رہنمائی پانے کے لیے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پرندوں پر غور کرو کہ کس طرح سے پر پھیلائے ہوئے وہ آسمان میں اڑتے ہیں اور کون ہے جو خدا کے علاوہ انہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر بارش کے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہائیڈرولوجیکل سائیکل کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں سب کو، جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا اور ان میں سے بعض رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، بعض 2 پیر سے چلتے ہیں، بعض 4 پیروں کے سہارے سے چلتے ہیں۔ پھر اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین سے دور رہنے کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخر میں یہ آیت آئی کہ اگر ہم مومنوں کو استخلاف فی الارض دیتے ہیں، زمین میں خلافت عطا کرتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک صورت شروع ہوتی ہے جس کا تھوڑا سا حصہ یہاں آیا ہے اور باقی حصہ کل آئے گا، وہ ہے سورہ فرقان۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورہ نور پر کشمکش والی صورتوں کا گروپ ختم ہوتا ہے اور یہاں سے ایک چوتھا گروپ شروع ہوتا ہے اور اس کا سینٹرل تھیم ہے پروفٹ ہوڈ، کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ۔ اس میں اس سورت کی شروعات میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہایت بابرکت ہے وہ ذات، وہ پروردگار جس نے فرقان کو آسمان سے اتارا تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کو گن کر بتایا۔ نمبر 1 یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ نمبر 2 وہ کہتے تھے کہ یہ اگلوں کا افسانہ ہے۔ نمبر 3 یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے اور کھانا کھاتا بھی ہے۔ نمبر 4 یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں۔ نمبر 5 یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا۔ نمبر 6 اس کے پاس باغ ہوتا تو یہ نبی
بڑی آسائش کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ نمبر 7 یہ آدمی سحر زدہ ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے اعتراضات کیے گئے جس کا ذکر آیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اور جو اعتراضات بتائے گئے ہیں آگے کی صورت آگے کے پارے میں وہ ہم بتائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اور پھر ان کو لے جا کر جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ بھڑکنے لگے گی، اور وہ غیظ و غضب سے پکارے گی اور دھاڑے مارے گی اور کہے گی کہ صاحب اس کی جگہ تنگ ہو رہی ہے، لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا۔ اس وقت رسول کا مذاق اڑانے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے موت کو پکاریں گے۔ قرآن کہتا ہے آج ایک نہیں 100 مرتبہ موت کو پکارو لیکن موت آنی نہیں ہے۔ وہاں پرماننٹ عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے گا، اور ان کو پوچھا جائے گا، اور ان کے معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ تمہاری پوجا کریں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو آسودگی عطا کی، فراوانی عطا کی، دولت سے مالا مال کیا، ایک مدت گزر گئی، ان پر خوشحالی کی، اس کے نتیجے میں یہ بگڑ گئے اور رسول کی بات کو مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ سورہ فرقان کی یہ بعض آیتیں تھیں، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سماجی زندگی کو سورہ نور کے نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔